ناظرین، عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سائیں پیر غلام رحمان شاہ چلانی صاحب کے ساتھ، جو کہ یہاں کے ممبر سندھ کونسل پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں اور ایکس جنرل سیکرٹری ضلع ٹھٹہ اور سابقہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کے تناسب کے حوالے سے خاص طور پہ اس وقت عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی بہت مشکل ہو گئی، اور عوام کہہ رہی ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے جینا محال ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں کہ یہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کے بعد ہم حکومت پاکستان کو ٹیکس پے کرتے ہیں، یہ بھی ایک معزز شہری ہیں، یہ بھی ٹیکس دیتے ہوں گے، فائلر ہیں یہاں پہ۔ کیا حکومت پاکستان ہمیں کچھ سہولیات ہی دے رہی ہے کہ ہم صرف ٹیکس ہی دیتے جا رہے ہیں؟ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا یہاں تیسرا ٹرنور مسلسل جا رہا ہے۔ ان سے ترقیاتی کام کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں، ہیلتھ کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں تک مجھے پتہ چلا یہ ذمہ دارہ بھی کرتے ہیں، ذمہ دارہ کے مسائل کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سائیں پیر غلام رحمان شاہ چلانی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم۔ سر اس وقت سب سے مین ایشو، سب سے بڑا ایشو جو اس وقت ہمارے پورے پاکستان میں چل رہا ہے وہ ہے مہنگائی۔ مہنگائی کا تناسب اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہوگی۔ پچھلے دنوں ہمارے عزت مآب جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پورے پاکستان میں ایک کال دی ہوئی تھی مہنگائی کے خلاف، اس میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ جتنے بھی ہمارے پریس کلب تھے اس کے سامنے دھرنا دیا گیا ایک دن کے لیے سارا پورے پاکستان میں، اور ماشاءاللہ وہ بہت کامیاب رہا۔ لیکن ہمارے جو حکمران اوپر بیٹھے ہیں ان کے کانوں تک جوں تک نہیں رنگی۔ پیٹرول دن بدن مہنگا کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ مہنگائی کا ایک طوفان تھا برپا ہے۔ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے ہماری اس وقت حکومت پاکستان کو، ہماری عزت مآب آصف زرداری صاحب کو، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے؟ صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی مہربانی۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف انیشیٹو لیا، جس کا آپ نے بھی بات کی اور ہم سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ یہ چیز صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، عام طور پہ جو ہماری غریب عوام ہے، جو عام لوگ ہیں، ان کے لیے یہ مسائل اور زیادہ مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہے، آپ کو رات کو سو جائیں صبح کو اٹھیں گے تو ہر چیز دگنی ہوگی، اور مہنگائی کا تناسب میرے خیال میں کہ 200% سے بھی اوپر چلا گیا ہے، 250-300 کے قریب جو ہے اس وقت، 300 کے قریب۔ یہاں پہ روزگار جو غریب لوگ کرتے ہیں ان کا تو جینا دو بہر ہے، وہ تو مشکل سے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتے اس حالات میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا اسٹیپ لیا مہنگائی کے خلاف، ہر پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوئے، اس پہ ڈیبیٹ کی گئی کہ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے، اتنی مہنگائی، اتنی اور اس کے علاوہ آپ ان کی بے شرمائی دیکھیں کہ جو چیز بڑھاتے ہیں، جیسے ابھی تیل بڑھا دیا، پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اور زیادہ ہونا چاہیے لیکن ہم نے کم کیا۔ اس خطے میں سب سے زیادہ کم سے کم جو پیٹرول کے ریٹ ہیں وہ ہمارے ہیں، یعنی وہ بنیاد رکھتے ہیں کہ اگلے پھر 15 دن کے بعد ہم اس ریٹ کو بڑھا دیں، عوام کو پہلے سے تیار کرتے ہیں، پہلے سے ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز بڑھے گی۔ آپ چینی دیکھیں، گھی دیکھیں، یہ کوکنگ آئل دیکھیں، اور جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جو بھی ضروریات زندگی ہیں، ان کی قیمتیں دگنی بڑھ گئی ہیں۔ آپ ایگریکلچر کو لیں تو جب یہ ان کی حکومت آنے سے پہلے جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ ہمیں ڈی اے پی کی کھاد ملتی تھی 2700-28 روپے اس کا ایک بیگ ملتا تھا، اب وہ ہو گیا ہے 7800 روپے کا۔ اگر آپ یوریا لینے جائیں تو وہ ابھی 1400 کی تھی، وہ ابھی 2100-2200 میں مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی فرٹیلائزر ہوں یا پیسٹری سائز ہوں، جو بھی دوائیں ہیں، بیج ہوں فصل کے، وہ سب 3 گنا زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اگر آپ زمینوں میں جا کے ہل چلائیں، ٹریکٹر چلائیں تو اس کی آپ کو پتہ ہے کتنے ریٹ ہائی ہو گئے ہیں، تو وہ مہنگے ہو گئے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے جو فصل کے ریٹ ہیں وہ جو گزشتہ سال تھے آج اس سے بھی کم، جو اس سے اگلے سال تھے وہی ریٹ چل رہے ہیں۔ تو لوگوں کو اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے ان کو کوئی ریلیف ملنا چاہیے، وہ تو ہے نہیں۔
صرف ہم قیمتیں بڑھاتے، یہ حکومت قیمتیں بڑھاتے جا رہی ہے، عوام پہ مہنگائی کا بار زیادہ ڈال رہے ہیں۔ باہر انٹرنیشنلی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں مہنگائی بڑھ بھی گئی 5%، 10%، تو وہ ان کو اس میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں، حکومت ان کی پے بڑھا دیتی ہے، مزدوری بڑھا دیتی ہے، ان کے وہ جو بھی الاؤنسز ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں تو ساری سیلریز روکی گئی، الاؤنس روکے گئے، ٹھیک ہے نا، جو گریجویٹی تھی کچھ نہیں دیا گیا۔ یہ آپ 3 سال کا وفاقی گورنمنٹ کا اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے لوگوں کی پے تک نہیں بڑھائی۔ یہ سندھ گورنمنٹ نے گزشتہ سال 10-15% بڑھائی، لیکن وفاق نے پھر بھی نہیں بڑھائی۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے آزاد ہیں نا، وہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا جتنا ان کے پاس فنڈنگ ہو تو۔ ابھی میں عرض کروں، جیسے وفاق کو حصہ دینا چاہیے صوبوں کا جو ہے، جیسے سندھ کا ابھی بھی انہوں نے پیسہ روکا ہوا ہے، پورا پیسہ نہیں دیتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں، دے دیے ہیں، وہ نہیں دیتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ طور پہ انہوں نے ابھی آپ دیکھیں، آپ شاہد ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب آئے 1100 ارب کا اعلان کر کے گئے، خود کر کے گئے نا، وہ دیے۔ اب دیکھیں کہاں ہیں، کراچی میں، کس کو دیے ہیں؟ سندھ حکومت جو کر رہی ہے اپنے آپ کر رہی ہے، جو اس کے وسائل ہیں اس کے مطابق کر رہی ہے۔ وفاق کی طرف سے اس کو بالکل ہماری بس والا سسٹم بھی نہیں چلا، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں چلا۔ ابھی گاڑیاں کچھ آ رہی ہیں، کچھ جا رہی ہیں، بس اسی طرح کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ پورا سسٹم، جماعت اسلامی نے بھی دھرنا دیا ہوا تھا، آپ کو یاد ہو اس بارے میں بھی۔ پورا سسٹم جو ہے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے تو انہوں نے انتقامی کارروائیوں تک لے گئے ہیں، لیکن اس کو چھوڑیں، باقی عوام کو ریلیف دینا، وہ تو بھائی آپ کو سندھ سے بھی ووٹ ملے ہیں، آپ کو پنجاب سے بھی ملے ہیں، آپ کو وہ آپ نے چرائے ہیں۔ اگر 4 ملے ہیں تو آپ نے اس کو 4 کو 100 کر دیا، یہ چرائے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جب آپ وفاق میں آئے ہیں، الیکٹڈ ہیں، آپ کا مطلب یہ ہے؟ نہیں، سلیکٹڈ ہیں نا، بڑھائے ہیں تو سلیکٹڈ ہوئے نا۔ اگر میجارٹی ملتی تو پھر الیکٹڈ ہوتے نا۔ ان کو تو کم ووٹ ملے، پھر ان کو ہاتھوں سے بڑھا دیا کہ بھائی سلیکٹ کر دو ان کو۔ تو اسی حساب سے اگر کسی بھی طریقے سے، غلط طریقے سے یا صحیح طریقے سے، اگر ان کو موقع ملا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، عوام کو ریلیف دیں۔ یہاں عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ ابھی دن بدن اس کو بڑی بے شرمائی، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی کون سے خطاب کیا خان صاحب نے، اسی میں کہہ دیا کہ پیٹرول مہنگا ہوگا اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ یہ 2 فکر لاس پہ آپ نے سنے ہوگی، بالکل سنے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی جاتی، یعنی کہ خان صاحب یہ خود ہی سارا کچھ کر رہے ہیں، یعنی ان کو اوپر سے کوئی آ جاتا ہے جناب کہ یہ کام کرنا، وہ پہلے ہی کہہ جاتے ہیں۔ وہی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا، وہ جو چیز بڑھاتے ہیں پھر اگلا اسٹیپ کے لیے بات رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہوگا، یہ اتنا ہونا چاہیے، ہم نے اتنا کم کیا ہے۔ لیکن یہ ویسے آپ عالمی منڈی دیکھیں تو عالمی منڈی میں اتنا تیل نہیں بڑھا جتنا انہوں نے بڑھایا ہے۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے دبا کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ نواز خان صاحب یہ عوام پہ کوئی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں؟ لگتا تو یہی ہے کہ انہوں نے کوئی انتقام لینا ہے پاکستانی عوام کو، یا ملک کے آپ ابھی دیکھیں معاشی حالات ہمارے بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ ہم عوام نے کیا قصور کیا سر؟ عوام نے یہ قصور کیا ہے کہ ان کو ووٹ نہیں دیتے، وہ انتقام لے رہے ہیں کہ میں سلیکٹ ہو گیا۔ ساری پاکستان کی عوام رہی ہے، پورے سندھ کے لوگ نہیں صرف پس رہے، پورا پاکستان پس رہا ہے۔ مہنگائی کا تناسب ہر جگہ پہ ہے۔ صحیح، خان صاحب پورے پاکستان سے انتقام لے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں لے رہے ہیں؟ اس قوم نے تو ان کو ہیرو بنایا، ہیرو کھڑا کیا، شوکت خانم ہسپتال بنائے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے فنڈنگز اکٹھی کی اس عوام نے، ٹھیک ہے، ایک ورلڈ کپ جیت کے خان صاحب آئے 92۔ بس ورلڈ کپ نہیں جیتتے تو ہمارے لیے مصیبت نہیں ہوتی، یہی ورلڈ کپ ہمارے گلے پڑ گیا، 92 کا ورلڈ کپ ہمارے گلے پڑ گیا۔ ابھی نواز شریف صاحب نے زمین دی شوکت خانم والی، میں تھوڑی سی آپ کو ان کی بیک گراؤنڈ بتاتا جی۔ اسی نواز شریف صاحب کے جس کے ساتھ وہ کرکٹ کھیلتا تھا، اسی کے ساتھ وہ خراف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جو بھی سپیچ ہوتی ہے 2 خاندانوں کو لیتا ہے، ایک پیپلز پارٹی والے خاندان کو اور ایک نون لیگ کے خاندان کو، ٹھیک ہے، کہ یہ مجھے آدھا پیسہ دے دے میں مہنگائی کم کر دوں گا۔ بھائی جس نے کرپشن کی ہے اس سے پیسے تو لو نا۔ یہ نیب کا ادارہ آپ نے کیوں بنایا، کس کے لیے بنایا؟ نیب ہے نا، خوشی صاحب کو 2 سال جیل میں رکھ کے کیا ملا ان کو، کون سے پیسے ان سے ریکوری ہو گئے، مجھے بات بتائیں۔ دیکھیں یہ صرف انتقامی کارروائی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کو نیب سے تقریباً 800 یا 900 ارب نیب کہتی ہے ہمیں ریکوری ملی، کہاں گئے؟
ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ 900 ارب گئے کہاں، کس میں کوئی کہاں قومی خزانے میں یہ جمع کہتے ہوئے؟ تھے کہ اتنے ارب ڈیلی کرپشن ہوتی ہے، 3 سال ہو گئے، تو اب ڈیلی کے حساب سے یہ اگر وہ ان کے آنے سے وہ کرپشن رک گئی ہے تو وہ پیسہ کہاں گیا؟ آپ قرضے دیکھیں تو انہوں نے اور دوسری حکومتوں سے ڈبل قرضہ لیا ہے، انہوں نے اتنا نہیں لیا تھا پورے ٹینیور 47 میں۔ سے لے کے سر آج تک کسی بھی حکومت نے اتنا قرضہ نہیں لیا جتنے اس پی ٹی آئی نے لیا ہے، جو کہ کھڑا ہو کے کنٹینر پہ کہتا تھا ہمارے خان صاحب، ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، بجلی کے بل جنا دیے، فلاں مہنگائی ہوگی تو فلاں، یہ کشتہ نہیں اٹھائیں گے ہم، ٹھیک ہے نا، یہ لیکن ساری سیاست کہاں گئی؟ اب کیا ملک کو کیوں نہیں چلا سکتے؟ ابھی ان کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے، انہوں نے تو وہی بات جو آپ نے پہلے کی کہ یہ کیا انتقام لے رہے ہیں، انتقام یہ لے رہے ہیں کہ ان کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا تھا، ان کو سلیکٹ کر کے لایا گیا، جنہیں لانا تھا وہ لے آئے، تو اسی لیے وہ قوم سے انتقام لے رہے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ نے ووٹ نہیں دیا، ہمیں لانے والوں نے لایا ہے۔ ووٹ دیا ان کا کیا قصور ہے؟ اگر پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ ووٹ پڑے تو ہے نا، وہ اپنی سچائی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، جو انہوں نے محبت کی پی ٹی آئی سے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ خمیازہ بھگت پیپلز پارٹی کا مسلسل تیسرا ٹرنور جا رہا ہے یہاں پہ، بیچ میں بھی پیپلز پارٹی رہی، کچھ مشرف صاحب کا بھی دور آ گیا، کچھ ضیاء الحق صاحب کا بھی دور آ گیا بیچ میں، 47 سے لے کے اب تک کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ مسلسل تیسرا ٹرنور جا رہا ہے۔ کیا ترقیاتی کام آپ دیکھ رہے ہیں سندھ میں، خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے، روڈز کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، کتنے ورک آؤٹ یہاں پہ پیپلز پارٹی نے کیا، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ صحیح، میں گزارش کرتا چلوں کہ دیکھیں 100% تو اللہ سے بھی لوگ راضی نہیں ہیں نا، بالکل صحیح۔ بقایا بات یہ کہ ہیلتھ کے حوالے سے 2-4 بڑے اسٹیپ اٹھائے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے۔ آپ دیکھیں NICVD کا اتنا بڑا کام کیا ہے، ہمارے پاس لوگ غریب ہوتے تھے جو علاج نہیں کروا سکتے تھے، اگر کسی کو دل کی تکلیف ہو گئی، ہارٹ پیشنٹ ہو گیا، اس کے پاس سچی بات ہے کہ وہ دوائی کے پیسے بھی نہیں ہوتے تو وہ کہاں جا کے اینجیوپلاسٹی کرواتا، کہاں جا کے اینجیوگرافی کی ٹیسٹ کرواتا، کہاں جا کے بائی پاس کرواتا۔ آپ کو تو ہاسپٹلز کا پتہ ہے کہ کتنے ہائی ریٹ ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز کے، لیکن NICVD سے یہ ہوا ہے کہ غریب لوگ سے آپ جا کے پوچھیں گے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یار ہمیں تو انہوں نے اتنی سہولت دی ہے، وہ بندے کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے وہ بھاگتا ہے ادھر ایمرجنسی میں، اس کو نہیں پوچھتے کہ آپ کس کی سفارش سے آئے، نہیں پوچھتے کہ آپ کون ہیں، پیشنٹ آیا اس کو ایڈمٹ کیا، اس کی اینجیوگرافی ہوئی، اگر ضرورت ہے اینجیوپلاسٹی ہوئی، اگر ضرورت ہے تو اس کا بائی پاس ہو گیا۔ ایک غریب بندے کو 5 روپیہ خرچ کیے بغیر اس کا پورا علاج ہو جاتا ہے، جو عام طرح سے ایک متوسط طبقے کے لوگ بھی مشکل سے افورڈ کرتے ہیں۔ امیر تو امیر ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو اسی حساب سے ہیلتھ میں جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہم ٹھٹا سول ہاسپٹل ہے، پہلے گورنمنٹ کے ڈاکٹر بھی تھے، پھر انہوں نے صرف اسی کو بہتر بنانے کے لیے مرف کو دے دی، NGO ہے کہ بھائی آپ اس کو بہتر بناؤ۔ اسی طرح سے بدین کی ہاسپٹل انہوں نے انڈس والوں کو دے دی کہ ان کے، تو اس میں کافی بہتری آئی ہے۔ آپ جا کے دیکھیں گے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے پہلے یا آج کے اس میں ہیلتھ میں جو ہاسپٹلز کی کنڈیشن ہے ہمارے ہاں پورے انٹیریئر سندھ کی میں بات کر رہا ہوں، کراچی میں دیکھیں یہ وہاں پہ ان کو پروموٹ کیا ہے انہوں نے، سول ہاسپٹل میں بھی بہتری آئی ہے، جناح میں بھی آئی ہے۔ تو یہ مجموعی طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے، پہلے میں آپ کو بتاؤں یہاں ٹھٹا ڈسٹرکٹ کی حالت 2008 سے پہلے یہاں پہ یہ ہوتی تھی کہ اگر یہاں پہ کسی کو اگر یہ سانپ جو کاٹتا ہے اس کی ویکسین جو ہوتی ہے، یا کتے کے کاٹنے کی ویکسین جو ہوتی ہے، یہ ہمارے یہاں سیاسی لوگوں کی پرچی کے بغیر نہیں ملتی تھی۔ اگر کسی کو مر جائے وہ بھلے ہاسپٹل جائے گا، وہ کہیں گے فلاں MPA سے لے کے آؤ، فلاں MNA سے لے کے آؤ، یا فلاں سیاسی آدمی سے چٹ لاؤ تو دیں گے، نہیں تو۔ آج وہ چیز آپ بھلے یہ تجربہ کر کے دیکھیں، کسی بھی بندے کو بھیجیں اس کو مل جائے گی، ہاسپٹل سے ملے، کوئی MPA MNA کا رول نہیں ہے۔ کوئی بڑا ایشو چلا تھا کہ یہ ویکسینیشن کتے کاٹنے والی موسٹلی کہیں پہ بھی نہیں مل رہی، آپ نے شاید خبروں میں بھی دیکھا ہوگا،
لیکن بعد میں اس کو پھر مینیج کیا گیا اور یہ نہیں صحیح دیکھیں کوئی شارٹیج وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا. دیکھیں شارٹیج ہو سکتی ہے، اس سے انکاری نہیں ہے. شارٹیج کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے. 5 دن کے لیے 10 دن کے لیے ایک چیز نہیں آئی یا نہیں. لاڑکانہ میں بہت سارے معاملات ہوئے تھے، شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو. صحیح کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ مہربان ہیں جو اپوزیشن کے، وہ خام خواہ میں بھی ایشو بھی بناتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. علیم عادل شیخ صاحب بڑے وہ تو بڑے اچھلتے کودتے ہیں، ان کو تو بس اچھلنا کودنا ہی. نہیں وہ تو ایسے ہی بس ان کو پتہ نہیں 3000 ووٹ دے کے لے کے آئے پتہ نہیں کہاں سے، وہ بس اس کو سوائے اچھلنے کودنے کے کچھ آتا بھی ہے کیا. وہ بس وہ اس کو شکایت چاہیے، وہ کہیں سے بھی پکڑ کے لے آتا ہے کہ شکایت. یار بات یہ ہے کہ اگر آپ کو 98 بندوں کو ریلیف مل گیا، 2 کو کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا تھوڑا، 2 دن 4 دن، تو یار یہ تو برائی تو نہیں ملے تو کوئی ایسی بات نہیں، ملنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ملنا نہ چاہیے. ملے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، بھئی نہیں بھی مل سکتا، اس کی کوئی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. مجبور دیکھیں بات یہ ہے کہ کہیں پہ شارٹیج آ جاتی ہے. جو والا معاملہ ہوا سر، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ ایجوکیٹڈ معاشرہ ہے ہمارا، ہم یہاں پہ اچھے لوگ ہیں، تعلیمی حساب سے بھی ہمارا معاشرہ بہترین ہے اللہ کے کرم سے، اور ہم مسلمان ہیں. ہمیں انسانیت کا درد ہونا چاہیے. ہم اللہ نے جب ہمیں اللہ کے رسول نے اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ بھائی آپ نماز دیکھیں، ایک ہمارے لیے ایک سبق آموز چیز ہے نماز، کہ آپ اس میں غریب بھی جائے امیر جائے سب کو ایک صف میں کھڑا ہونا آتا ہے. یہی ہماری انسانیت کا سبق ہے. ہمارا ایک سر وڈیرا سسٹم دیکھ رہا ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے. لاڑکانہ کے علاقہ پتہ نہیں کون سا میرے ذہن یہ ظلم ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. خاتون قرآن پاک لے کے اس کے پاس کی، اس نے قرآن پاک کے اندر سے گولی چلا دی. بالکل کنڈیم کرتے ہیں ہم اس کو، بالکل کنڈیم کرتے ہیں. ناظم کا مسئلہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. یہ ہاں سچی بات ہے کہ وڈیرے کے نام کو بدنام کیا ہوا ہے. وڈیرا لفظ برا نہیں ہے. وڈیرے کا مطلب ہے آپ ایک بندے کو ایک گاؤں کا، ایک قوم کا سربراہ کر دیں، وہ اپنے باپ کی طرح ان لوگوں کو اپنا بچہ سمجھ کے ان کو ٹریٹ کرے، تاکہ ان میں جو نفاق ہیں، جو برائیاں ہیں، جو باتیں ہیں، ان کو صحیح طریقے سے مینیج کرے، وہ سموتھلی چلے. سر عمر رباب والا سب سے آپ نے زیادہ وہ بھی برائی ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب انہیں آواز اٹھائی ایک لڑکی ہو کے، سارا بڑا کام کیا، بڑی انہوں نے اسٹرگل کی ہے. بالکل، کہ اپنا انصاف دلانے کے لیے. تو یہ چیزیں حکومت کا فرض نہیں بنتی؟ نہیں، حکومت کا فرض بنتی ہے. اس کی FIR کٹی ان کا. دیکھیں میں ایک عرض کروں، ہر چیز میں حکومت کا بھی وہ انوالومنٹ نہیں ہوتی جو ہمارے لیے. MP تو پیپلز پارٹی کے وہ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نارملی تھوڑا ان چیزوں کو تھوڑا حکومت سے ہٹ کر دیکھیں. اگر میرے اوپر کوئی تکلیف آئے گی، حکومت میری مدد کرے نہ کرے، میں بھلے گلٹی ہوں یا میں صحیح ہوں، دونوں چیزوں میں اپنا دفاع کروں گا، آپ اپنا دفاع کریں گے. یہ رائٹ ہے آپ کا کہ آپ اپنا، ابھی وہ بھلے غلط بھی ہو، لیکن اگر لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے یہ برائی کی ہے، تو دنیا سے جرم بھی ختم ہو جائے اور برائی بھی ختم ہو جائے. کہ جس دن ہم اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں کہ میں برا کر رہا ہوں، لیکن ہم برا کر کے بھی کہتے ہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں. ایگزامپل دیا، ایک مثال دی نماز والی. نماز میں سارے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بالکل، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، جب نماز پڑھتے ہیں. بالکل، تو یہ فرق ہم دنیا داری میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. یہ دیکھیں کچھ ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی انسانیت کے حوالے سے سب کو وہ عزت ملنی چاہیے. انسانیت کے حوالے سے سب کو اسی نظر سے، نہیں غریبی صحیح میرے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں. انسانیت اور اس کے حوالے سے سب کو وہی عزت نفس ملنی چاہیے. وہ چاہے غریب ہو، چاہے پیر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے سردار. عزت نفس ہر کے ایک کی سارے سردار بن جائیں گے تو پھر کام کون کرے گا؟ نہیں، باقاعدہ یہ ہے کہ طبقات تو ہم میں ہیں، طبقات تو ہم میں ہیں. وہ اللہ کی، دیکھیں اگر مجھے ایک چیز ملی ہے اللہ کی طرف سے، میری روزی روٹی مقرر ہے کہ بھائی اس کو اتنا حصہ ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، یہ طبقہ. اگر دنیا میں سب آپ کی وہی بات کہ سب امیر ہو جائیں تو پھر بھی کام نہیں چلے گا.
جب مزدور بھی ہوگا، جب ہاری بھی ہوگا تو زمیندار کا کام چلے گا، جب مزدور ہوگا تو دوسرا کام دنیا داری کا چلے گا، کوئی شاپ کیپر ہوگا، کوئی کارخانے دار ہوگا۔ دونوں واقعات جو ہوئے ہیں آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ایک یہ ناظم والا، ایک لاڑکانہ والا، ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو، ظلم ہوا ہے اور اللہ کے آگے سب کو جانا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ حکومت یا ایم پی اے یا فلاں، ظلم ظلم ہے، قتل انسانیت کا، ایک قتل انسانیت کا قتل ہے، اور کسی مظلوم کو مارنا اس سے بڑا جرم اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اللہ اس کا حساب ایک تو دنیا میں ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کے لیے کوئی زبان سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، یہ بھی سزا ہے کہ آج ان کو سب، آپ جا کے دیکھیں سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، آپ کی ٹی وی چینل، الیکٹرانک میڈیا، جو بھی ہو، تنظیمیں ہوں، سب برا بھلا کہہ رہے ہیں، یار یہ کم سزا ہے، یہ اللہ کی یہ کم سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف۔ ابھی دیکھیں فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، ظلم کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ظلم نہیں، ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ جب آپ یہاں پہ گدی نشینوں میں سے ہیں ماشاءاللہ، اور سیاست میں آپ کیسے آئے، یہ کیا سلسلہ چلا؟ صحیح، میں آپ کے پاس کویسچن، ٹھیک ہے نا، اور ایک سوال اور پوچھوں گا کہ پیپلز پارٹی کے ٹرنور کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ یہاں پہ ممبر سندھ کونسل ہیں پیپلز، لیکن ایک یہاں پہ آپ گدی نشین بھی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ بات کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا آپ نے دفاع کرنا ہے، وہ نہیں کرنا دفاع، آپ نے ایک دوسری نظر سے دیکھنا ہے۔ میں دفاع نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یہ چیز میں آپ کو بتاؤں، میں یہ نہیں کہ ایسی ہی بات کر رہا ہوں، میں آن گراؤنڈ آپ چل کے دیکھیں گے اور پوچھیں 2008 سے پہلے آپ پہلے یہ ڈسٹرکٹ ٹھٹا اور ڈسٹرکٹ سجاول ایک تھے، ڈسٹرکٹ سجاول چلیں اور ڈسٹرکٹ ٹھٹا کے سب روڈ دیکھیں۔ 2008 سے پہلے آپ دیکھیں کہ سجاول ڈسٹرکٹ میں ایک روڈ بھی مین روڈ ایسا نہیں تھا جس پہ آپ 20-25 کی سپیڈ سے زیادہ گاڑی، اس کو تسلیم کرتے ہیں، انٹیریئر میں روڈز بہت بنے، بہت اچھے بنے، ترقیاتی، یہ بھی ترقیاتی کام ہے نا۔ آپ ابھی ٹھٹا چلیں، آپ گھوڑا باری کی طرف چلیں، آپ یہ جنگشائی کی طرف چلیں، آپ یہ مین روڈ اپنا کراچی اور ٹھٹا کا مین روڈ دیکھیں، جھرک اور ٹنڈو محمد خان کو ملان دیکھیں۔ ہاں، یہ سجاول کی برج تھوڑی خراب ہوئی، 1 سال کے اندر نئی برج بن گئی۔ ایجوکیشن کی بات کریں، ایجوکیشن میں یہ ہے کہ کچھ ضرور فالٹ ہیں، میں ایگری کروں گا، سرکاری ہاں ہیں مختلف جگہ پہ، یہ بھی ہے، ان پہ ایکشن بھی ہوا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوا ایکشن، ہاں بائیو میٹرک بھی آیا، اس کو سدھارنے کے لیے کافی کچھ کیا گیا، لیکن ابھی بھی بہت ساری خامیاں ہیں، وہ نکالنی چاہیے۔ ہمارے وزراء کو، ہمارے وزیر اعلیٰ کو، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ہیلتھ پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہ سب صحیح ہو گیا ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس میں ہیلتھ میں پہلے سے بہتری ہے، روڈز میں پہلے سے بہتری ہے، اسکولز میں پہلے سے بہتری ہے، لیکن اسی اسٹیج پہ ہم آئے نہیں ہیں کہ بھائی یہ ہم کہہ دیں کہ صحیح ہو گیا، صحیح نہیں، ابھی بہت سی برائیاں ہیں، اس وقت آپ فیکٹ بتا رہے ہیں، بہت سی برائیاں، وہ ختم ہونی چاہیے، اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ بقایا یہ کہ ہماری پیورلی ہمارا جو گھرانہ ہے، ہمارے گھرانے کو سندھ میں آئے ہوئے تقریباً 350 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ 400 کے لگ بھگ ہو گئے۔ جو تاریخ سندھ ہے ایک تحفۃ الکرام، جو آج یہ بھٹائی جب زندہ تھے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس ٹائم پہ ایک عالم تھے یہاں کے، شکر الہی سید تھے، ٹھٹا کے تھے، میر علی شیر کانے، انہوں نے ایک تحفۃ الکرام کے نام سے ایک فارسی میں تاریخ لکھی تھی، وہی تحفۃ الکرام پھر ٹرانسلیٹ کی گئی، اس کو سندھی میں بھی ابھی بھی چل رہا ہے۔ اس میں جو ذکر ہوا ہے ہمارے آباء و اجداد کا، سر وہ بڑے پیر صاحب نے آباء و اجداد والا بتایا، تو ہمارا پیورلی مذہبی گھرانہ ہے۔ ہاں نہیں، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک مذہبی گھرانہ اور یکدم سیاست میں آنا، یہ ایک دو رخ ہیں۔ سیاست بیسکلی جھوٹ منافقت کا نام ہے، ہم نے کیا ہے، یو ٹرن، یہ چیزیں ہم نے کی ہیں نا، اسی کی بات کر رہا ہوں نا۔ تو ایک مذہبی گھرانے کے بندے کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا زیب نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کے یو ٹرن لے یا اس طرح کے جھوٹ بولے لوگوں کے ساتھ، یہ میں بات کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں بولے، نہیں، ایک بات کر رہا ہوں سر
ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کیسے سیاست میں آنے, یہ میں گزارش کروں, ہمارا میں نے وجوہات ہیں. جی جی. ہمارا گھرانہ پیورلی مذہبی, عالموں کا گھرانہ, رائٹ, بزرگوں کا گھرانہ, پیری مریدی کے حوالے سے بہت بڑا گھرانہ. لاڑ سندھ, ہم کہتے ہیں سندھ کے دو حصے, ایک لاڑ سندھ, ایک مڈل سندھ, ایک اپر سندھ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا گھرانہ لاڑ سندھ کا ایک بڑی پیری مریدی والا گھرانہ اور عالموں کا گھرانہ. کبھی بھی میرے حضرت بابا سائیں حضور تک, میرے والد گرامی تک کوئی بھی سیاست میں ہمارے خاندان سے نہیں آیا. کنڈیم کرتے تھے سیاست کو کہ نہیں جانا ہے. حالانکہ دوسری گدیاں, دوسرے پیران طریقت, سید سادات کرام سب آ گئے تھے سیاست میں, لیکن ہمارا گھرانہ نہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب سیاسی حوالے سے جب الیکشنز ہوتی ہیں تو سب امیدوار بھاگتے ہیں, کسی آپ کے وہاں مرید ہیں, وہاں یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں, وہ لوگ آپ ہمیں ان کو کہیں ہماری مدد کریں, ہمیں ووٹ دیں. دیکھیں دنیا داری میں انسان بھاگ نہیں سکتا. جب بیٹھا ہے, زندہ ہے, بیٹھا ہے, تو بھلے عالم ہو, پیر ہو, بزرگ ہو, لیکن لوگ تو امید لے کے آتے ہیں نا. تو آپ کس کس کو نہ کریں گے, کس کس کو جواب دیں گے. تو اسی حوالے سے ہوتا یہ تھا کہ حضرت سائیں کے پاس سب لوگ آتے تھے, یہ جیسے ہمارے دادا حضور کے پاس آتے تھے, پھر وہ مدد بھی لیتے تھے, ووٹ بھی لیتے تھے. پھر ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی کام ان کا غریبوں کا نہیں کرتا تھا. ان سب کو نظر انداز کر دیتے تھے کہ بھئی یہ پیروں کے لوگ ہیں, انہوں نے ہمیں ووٹ دلوائے ہیں, وہ کام بھی وہ کریں گے. تو اسی حوالے سے میں نے حضرت سائیں کو عرض کیا, میں نے کہا بابا جب میری پڑھائی ختم ہوئی, یہ تقریباً 2000 کی بات ہے نا, 2000 میں, تو میں نے عرض کیا بابا میری اس سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ عرض کیا تو بابا سائیں نے مجھے منع کر دیا کہ بابا آپ کو نہیں جانا. پھر میں نے عرض کیا بابا ووٹ تو دے رہے ہیں ہم سب کو ہم مدد بھی کرتے ہیں, کام ہمارا کوئی نہیں کرتا. سپورٹ سب کو کرتے ہیں, کام کوئی نہیں کرتا. اس لیے وقت اور حالات کی تقاضا ہے کہ اجازت دیں تھوڑا بہت اس میں ہم آ جائیں. تو سیاسی حوالے سے کم از کم 2-4 لوگوں کے اپنوں کے کام تو تھوڑے بہت ہی ہو گئے تو بھی ہمارا ضمیر مطمئن ہوگا, یار کچھ لوگوں کو سیاست میں آنا, لوگوں کی خدمت کرنا تھا. یہ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست کو ہم نے گندا کیا ہے, سیاست گندی نہیں ہے. ہم نے اس کا ایک یہ شائبہ دے دیا ہے کہ سیاست مانا جھوٹ, سیاست مانا منافقت, سیاست مانا دھوکہ بازی, سیاست مانا لوگوں کو آپ جھوٹے دلاسے دیں, لیکن یہ نہیں ہے. دیکھیں لولی پاپ دیں. دیکھیں سیاست آقا علیہ السلام نے بھی کی. ریاست مدینہ جو آج یہ چیخ رہے ہیں, جس کا نام لے کے انہوں نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, تو وہ کیا تھی؟ آقا علیہ السلام کی بنیاد ڈالی ہوئی ریاست تھی. اس کے ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ پھر ہوئے حضرت ابوبکر, سیاست تھی. حضرت عمر تھے تو سیاست تھی, حضرت عثمان غنی تھے تو سیاست تھی, حضرت علی تھے تو سیاست تھی. تو سیاست تو ہے, حکومت کا نام ہے سیاست ہے, حکومت کا کام کاج چلانے, کار ویوہار چلانے کا نام, اس کو ہم سیاست کہتے ہیں. ابھی یہ الگ بات ہے کہ ہم نے گندا کر دیا ہے سیاست کو. سیاست تو گندی نہیں ہے, یہ بندے کے کردار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. آپ بھی دعا کریں کہ لوگوں کی خدمت کریں. پیپلز پارٹی اگلے الیکشن جیت پائے گی کیا؟ ہمارا انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب, سرداری صاحب وزیر اعظم بن سکیں گے؟ ہمیں یہ امید بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس عذاب کو ہمارے ملک سے ہٹاؤ, یہ مصیبت ہمارے سروں سے جائے تو لوگ سانس لے سکیں, لوگ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکیں. دیکھیں آج تو کنڈیشن یہ ہے, وہ فیس بک کھولتے ہیں تو لوگ وہ گدوں پہ اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں بابا گاڑیاں چھوڑ دی ہم نے, یہ سواریاں لے لی ہیں. تو یہ واپس ہم اسی حساب سے آ جائیں کہ لوگ اپنی سواریوں پہ چڑھنے کی پوزیشن میں ہوں, لوگ اپنے بچوں کو کھلانے کی پوزیشن میں ہوں, لوگ اپنا علاج کرانے کی پوزیشن میں ہوں, لوگ کم از کم 2 وقت کا کھانا عزت سے کھائیں اور سفید پوش ہے اپنی سفید پوشی برقرار رکھیں. یہ ہماری عوام کا حق ہے جو انہیں لوٹنا چاہیے. اس کے ہوتے ہوئے تو نہیں ملے گا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نیازی عذاب کو ہم سے ہٹاؤ جو سونامی کہہ کے یہاں آیا, اور سونامی تو ہے تباہی کا نام, اور یہ وہی نعرہ لگا کے آیا, پورا ملک کو تباہ کر دیا.
ابھی دعا کرتے ہیں اور امید بھی یہ ہے کہ بلاول زرداری وزیر اعظم پاکستان بنے گا اور ہم دعائیں کرتے رہیں گے. اللہ اس کو ہمت دے کہ لوگوں کی خدمت کرے, عوام کی خدمت کرے. بہت شکریہ. تھینک یو. کیمرہ مین جاوید شاہ صاحب کے ساتھ ڈاکٹر نوید 72.